اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اس کا ترجمہ ہے تم کس طرح اللہ کا کفر کرتے ہو اور تم بے جان تھے، سو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ بظاہر یہ آیت مبارکہ انتہائی سادہ ہے۔ پہلے بتا دوں کہ آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اگر اس میں کوئی آپ کو محسوس ہو کہ کوئی غلطی یا کجی ہے اس میں، تو امید کروں گا کہ آپ میری رہنمائی فرمائیں گے اور میری اصلاح فرمائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جی نے کفار سے کہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا انکار کس طرح کر سکتے ہو کہ جب کہ تم موجود نہیں تھے تو تمہیں وجود دیا گیا، اور تم اس بات سے کیسے انکار کر سکتے ہو کہ تمہیں ایک دفعہ جب پیدا کیا ہے تو دوبارہ پیدا کرنے پہ وہ قدرت نہیں رکھتا۔ اور اسی تناظر میں یہ بات ہو رہی ہے کہ تم بے جان تھے سو اس نے تمہیں زندگی بخش دی۔ تم بے جان تھے مطلب اس حالت میں جس وقت اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو پیدا فرمایا اور ان سے یہ عہد لیا اور ان سے یہ پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ ارواح کی اس حالت میں زندگی تھی۔ اس کے بعد سب پر ایک موت طاری ہو گئی یا نیند کی کیفیت طاری ہوگی، اور وہ لوگ نیند کو بھی موت کا ہی نام دیا جاتا ہے۔ تو اس وقت جب اس حالت میں تھا انسان یا ارواح، اس کے بعد یہ مٹی کا یہ وجود ہے یہ نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور اس کائنات میں ہر فرد کو پھر پیدا فرمایا اس جسم کے ساتھ اپنے والدین کے ذریعے، مطلب ہمارے والدین کے ذریعے پھر ہمیں پیدا فرمایا۔ اب یہ کیسا سوال ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہمیں پیدا کرنے پہ یا دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ یہ قرین عقل بھی نہیں ہے۔ جب ہم اس دنیا سے اس جسم سے جب یہ جسم بیمار ہو کر یا کسی بھی وجہ سے اپنی مدت پوری کر کے جب ہم یہاں سے کوچ کر جائیں گے اس دنیا میں، وفات اللہ تعالیٰ جی ہمیں اس کو یہ دیں گے، موت جو ہے وہ ہر ایک کے لیے لازم ہے، تو اس موت کے بعد پھر زندہ کرنا کیا مشکل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جی فرماتے ہیں کہ تم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو، اور جب تم بے جان تھے سو تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں مارے گا۔ یعنی کہ ایک دفعہ تو پہلے ہمیں حالت نیند میں کیا ارواح کی شکل میں، جب ہم ارواح میں تھے، اب وہ اس بے جان جب اس بے جان سے اس نے ہمیں زندگی بخشی، یعنی کہ ہمیں ہمارے والدین کے ذریعے پیدا فرمایا،
تو پھر وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پھر تمہیں دوبارہ جو ہے وہ موت دی جائے گی۔ اس موت کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں پھر تمہیں قیامت والے دن پھر زندہ کیا جائے گا، پھر اس کی طرف لوٹائے گا۔ تو یہ بات جو تھی انکار کرنے والوں کے لیے، جو یہ کہتے تھے کہ کتنا مشکل کیسے ہوگا کہ ایک دفعہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کو کیسے زندہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا ہے کہ اس سے پہلے بھی تم پہ یہ حالت طاری ہو چکی ہے، موت والی کیفیت، اس سے تم پہلے بھی گزر چکے ہو۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اس کی قدرت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں، جو لوگ کرتے ہیں ہم اس طرح کی باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے طاقت اور اس کی علم اور اس کے بارے میں ہماری معلومات اتنی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، پھر موت دی، پھر زندگی دی، پھر ہمیں دوبارہ موت دے گا اور پھر دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا۔ اس کے بعد جب ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہو جائے گا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم جنت میں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو لوگ دوزخ میں جائیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے۔ وہاں پہ پھر موت کو بھی موت دے دی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔